ظہیر صاحب، ایک روزمرہ زندگی کا یہ حصہ ہے کہ انسان کے ساتھ یہ بات لگی ہوئی ہے، پیدا ہونا اور فوت ہونا، اور فوت ہونے والوں میں بڑے بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ تو نماز جنازہ کی ادائیگی کے طریق میں بالغ یا نابالغ افراد کی ادائیگی کے طریق میں یا ویسے قرات کے لحاظ سے کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جہاں تک نماز کی ادائیگی کا تعلق ہے تو اس میں چھوٹے بچے یا بڑے آدمی کی نماز میں کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات اس میں ادائی ہوتی ہیں، اور پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے امام تکبیر کہتا ہے اور مقتدی اس کے ساتھ تکبیر کہتے ہیں، اور اس دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسری تکبیر اسی طرح بغیر ہاتھ اٹھائے تیسری تکبیر ہوتی ہے، اور اس میں پھر دعائے جنازہ پڑھی جاتی ہے، جس میں میت کے لیے خاص طور پہ مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، مومنین کے لیے جو زندہ ہیں ان کے لیے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے۔ تو یہ وہ دعا ہے اس میں وہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر ہوتی ہے اور اس کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو طریق ہے نماز کی ادائیگی کا۔ البتہ اس میں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ خلفائے راشدین سے یہ بھی ثابت ہے کہ بعض بڑے صحابی، خاص طور پہ بدری صحابہ جو تھے، ان کی وفات پہ 5 تکبیرات، 6 تکبیرات اور 7 تکبیرات تک بھی ثابت ہے۔ تو یہ اس کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے یہ تو نماز کی ادائیگی کا تعلق۔ جہاں تک چھوٹے بچے کی نماز کی ادائیگی کا تعلق ہے تو جیسے میں نے عرض کی کہ اس کی بھی نماز اسی طرح ادا کی جاتی ہے 4 تکبیرات کے ساتھ، لیکن بعض کتب احادیث میں ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں بچے کے لیے کچھ زائد الفاظ کا بھی ہے۔ خاص طور پہ صحیح بخاری میں بھی امام بخاری نے ایک باب باندھا جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ حضرت حسن بصری جو تابعی تھے، وہ ان کی ایک روایت ہے کہ اس میں آگے اختلاف ہے، بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ حضرت حسن بصری خود پڑھا کرتے تھے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ ان کی روایت ہے جو حضرت قتادہ سے بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، اور وہی الفاظ یہ ہیں کہ اللہم اجعلہ لنا فرطن و سلفن و اجرن، کہ اے اللہ تعالیٰ اس یہ جو بچہ فوت ہوا ہے اس کو ہمارے لیے فرطن کہتے ہیں کہ جب قافلے چلتے تھے تو جو پانی کی تلاش میں سب سے آگے ایک ہراول دستہ پہنچتا تھا اس کو فرطن کہتے تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے فرمایا کہ میں تمہارے لیے حوض کوثر پر تمہارا فرط ہوں گا، یعنی سب سے پہلے پہنچنے والا ہوں گا۔ تو جن بچوں کو جو بچے آگے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی والدین کے لیے رضا کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں والدین کو ایک تکلیف ہوتی ہے جی صبر کرنے کے نتیجہ میں، تو وہ ہے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ ہمارے لیے بنا سلفن، جو پہلے چلے جاتے ہیں وہ، اور اجرن اور اجر کا باعث بنا۔ تو یہ دعا کے الفاظ آتے ہیں، اور کتب فقہ میں اس کا پھر یہ کہ بچوں کے لیے یہ الفاظ پڑھے جاتے تھے۔ تو یہ ایک فرق ہے جو بچوں کے لیے خاص طور پر پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر بعض کتب فقہ نے یہ بھی فرق کیا ہے کہ اگر مرنے والی خاتون ہے تو اس کے لیے پھر جو مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی ضمیر جو ہے وہ ہو کی بجائے ہا کی بولی جائے گی، اور اسی طرح بچے اور بچی کے لیے بھی اللہم اجعل ہو کی بجائے اللہم اجعل ہا کے الفاظ آئیں گے۔ تو یہ فرق پھر کتب احادیث میں فقہا نے خود کیے ہیں۔ تو یہ دعا میں فرق ہے، نماز کی ادائیگی میں فرق نہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔